دا ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے سفر پر بات کر رہے ہیں جو چھٹی صدی کے تپتے صحراؤں میں شروع ہوا، لیکن اس کی منزل صدیوں بعد تک لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں بنتی رہی۔ یہ 9 یا شاید 10 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر تھا۔ اور یہ صرف ایک قافلے کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھا۔ اس سفر میں جو کچھ ہوا اس کے مطلب پر لوگ آج تک بات کرتے ہیں اور الگ الگ مطلب نکالتے ہیں۔ یہ واقعات کا ایک ایسا سلسلہ تھا جس نے آنے والے وقت کی تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ بالکل۔ تو آج ہمارا بنیادی سوال یہی ہے کہ اس سفر کی اصل اہمیت کیا تھی؟ کیا اس کی اہمیت ان معجزات میں ہے جو قدم قدم پر نظر آئے اور یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ بچہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ آنے والا نبی ہے؟ یا پھر اس سفر کی اصل کہانی ایک چچا کی اپنے یتیم بھتیجے کے لیے بے پناہ محبت اور حفاظت کے جذبے میں چھپی ہے؟ کیا اس کی اہمیت ان انسانی تجربات اور اس وقت کے سخت، آپ کہہ لیں، سیاسی اور مذہبی حالات کو سمجھنے میں ہے جنہوں نے مستقبل کے نبی کی شخصیت کو بنایا؟ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ یہ سفر ایک الہی منصوبہ تھا جس کا مقصد دنیا پر، خاص طور پر اہل کتاب پر، نبی آخر زماں کی آمد کو ظاہر کرنا تھا۔ اور میں اس بات پر زور دوں گی کہ ان واقعات کو ان کے انسانی اور تاریخی پس منظر میں دیکھنا زیادہ ضروری ہے، جہاں ایک محافظ چچا کا کردار اور اس دور کے زمینی حقائق مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ اس سفر کا ہر پہلو غیر معمولی تھا۔ آپ سوچئے، جناب ابو طالب ایک ایسے بچے کو ساتھ لے جانے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں جسے گھر کے بزرگ خطرات کی وجہ سے مکہ میں چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں؟ تپتا صحرا، ڈاکوؤں کا خوف، پانی کی کمی، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ صرف بھتیجے سے محبت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک احساس تھا کہ اس بچے کو دشمنوں کے بیچ اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک اعلیٰ طاقت پر بھروسہ کیا جا رہا تھا۔ اور پھر سفر میں جو ہوا وہ اس بھروسے کی تصدیق تھی۔ یہاں ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ یہ معجزات صرف دکھاوے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ہر ایک معجزہ سفر کی کسی حقیقی مشکل کا حل تھا۔ شدید گرمی کا حل، بادل کا سایہ، جانوروں کی تھکاوٹ کا علاج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس، پیاس کا حل، پانی کی فراوانی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الہی مداخلت، آپ کہہ لیں، عملی اور بامقصد تھی، نہ کہ صرف ایک تماشا۔ اور اس سفر کا عروج بحیرہ راہب جیسے عالم کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا تھا۔ اس نے وہ نشانیاں دیکھیں جو اس نے صرف کتابوں میں پڑھی تھیں، اور گواہی دی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا دنیا کو انتظار ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن میں اس کہانی کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرے نزدیک اس سفر کا نقطۂ آغاز جناب ابو طالب کے خالصتاً انسانی جذبات ہیں۔ ان کا وہ جملہ، خدا کی قسم میں اسے خود سے جدا نہیں کروں گا، ایک ایسے شخص کی آواز ہے جو اپنے یتیم بھتیجے کے لیے شدید محبت اور ذمہ داری محسوس کر رہا ہے۔ وہ مکہ میں موجود دشمنوں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی یا مقامی کاہن، ان سے خوفزدہ تھے۔ یہ ایک عملی اور حقیقی خوف تھا۔ ان کا فیصلہ ایک محافظ کا فیصلہ تھا جو اپنی امانت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ جہاں تک معجزات کی بات ہے تو ان کی تاریخی حیثیت سے قطع نظر وہ اس بچے کی غیر معمولی عظمت کو بیان کرنے کا ایک طاقتور استعارہ ہیں۔ اصل نقطہ شاید یہ نہیں کہ بادل نے حقیقی طور پر سایہ کیا، بلکہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اس پورے قافلے کے لیے رحمت اور سکون کا باعث تھی۔ اور بحیرہ راہب کا رد عمل، وہ اہم ضرور ہے، لیکن اس کی بنیاد اس کی اپنی مذہبی پیشین گوئیاں تھیں۔ اس نے ایک غیر معمولی بچے کو اپنی کتابوں کے علم کی روشنی میں پرکھا، ان اسے قتل کر دیں گے۔ اس دور کے شدید سیاسی اور مذہبی تناؤ کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، کوئی مافوق الفطرت واقعہ نہیں۔ آپ ابو طالب کے انسانی خوف کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سفر میں ایسے کردار بھی سامنے آئے جن کا رد عمل خوف پر نہیں بلکہ صدیوں پرانی پیش گوئیوں پر مبنی تھا۔ بحیرہ راہب اس کی سب سے پہلی اور بڑی مثال ہے، لیکن اس سے پہلے خود ابو طالب کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ انہیں صرف ایک پریشان چچا کے طور پر دیکھ رہی ہیں، میں انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھتا ہوں جس کا ایمان راستے میں مضبوط ہوتا گیا۔ روایت کہتی ہے
کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سورج آگ برسا رہا ہے مگر ان کے بھتیجے کے سر پر بادل کا ایک چھوٹا ٹکڑا مسلسل سایہ کیے ہوئے ہے اور اس کی ٹھنڈک پورا قافلہ محسوس کر رہا ہے تو ان کے دل سے خوف نکل گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کی حفاظت خود پروردگار عالم فرماتا ہے۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کو پہلے سے ہی الہی منصوبے کا علم تھا؟ پھر وہ اتنا پریشان کیوں تھے؟ روایت تو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ مسلسل سوچ رہے تھے کہ اگر میرا بھتیجا کسی آزمائش میں مبتلا ہو گیا تو کہیں الزام مجھ پر نہ آ جائے۔ یہ تو اس شخص کی سوچ ہے جو خود کو ذمہ دار سمجھ رہا ہے، نہ کہ وہ جو سب کچھ خدا پر چھوڑ چکا ہو۔ میرے خیال میں ان کا اطمینان سفر کے دوران آیا، جب انہوں نے غیر معمولی واقعات دیکھے، لیکن سفر پر لے جانے کا فیصلہ خالصتاً انسانی بنیادوں پر تھا، اپنے بھتیجے کو دشمنوں سے بچا کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، کیونکہ انہیں مکہ میں کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ یہ ایک گہری انسانی کشمکش ہے، الہی یقین نہیں۔ لیکن اسی کشمکش کا حل تو ان معجزات نے فراہم کیا۔ یہ صرف ابو طالب کے اطمینان کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ بیرونی دنیا کے لیے بھی ایک پیغام تھے، اور یہی ہمیں بحیرہ راہب کے واقعے تک لاتا ہے۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی۔ بحیرہ ایک ایسا عالم تھا جو اپنی عبادت گاہ میں تنہا رہتا تھا۔ قافلے آتے جاتے رہتے تھے، وہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن اس دن وہ باہر نکلا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک نہیں بلکہ 3 نشانیاں ایک ساتھ دیکھیں۔ ایک بادل کا ٹکڑا جو ایک خاص سوار پر سایہ کر رہا ہے، ایک خشک درخت جس کے نیچے قافلہ رکا تو وہ سرسبز ہو گیا، اور ایک خشک کنواں جہاں سے پانی ابل پڑا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں اتفاق کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ بحیرہ کا رد عمل غیر معمولی تھا، لیکن اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی اپنی مذہبی تعلیمات اور کتابی علم۔ اس نے فوراً یقین نہیں کر لیا۔ اس نے قافلے والوں کو کھانے پر بلایا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو اس نے اصرار کر کے انہیں بلوایا۔ اس نے سوالات کیے۔ جب ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے تو بحیرہ نے فوراً رد کر دیا، ہرگز نہیں، اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ جب اسے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو اس کی پیشین گوئی کی ایک اور کڑی پوری ہو گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی۔ اس کا پورا عمل ایک تحقیق کا عمل تھا۔ وہ اپنی کتابوں میں لکھی نشانیوں کو ایک ایک کر کے پرکھ رہا تھا۔ اور پرکھنے کے بعد اس نے کیا نتیجہ نکالا؟ اس نے صرف تصدیق نہیں کی، بلکہ اس نے ایک اور معجزہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ روایت کے مطابق ایک آدمی سے بھی کم کا کھانا پورے قافلے کے 170 افراد نے پیٹ بھر کر کھایا، اور کھانا ویسا کا ویسا بچا رہا۔ بحیرہ جیسے عالم کے لیے یہ آخری ثبوت تھا۔ یہ محض کتابی علم کی تصدیق نہیں تھی، یہ اس کی آنکھوں کے سامنے الہی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ اس کے بعد اس کا مشورہ صرف سیاسی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کا تھا جو سمجھ گیا تھا کہ تاریخ کی سب سے بڑی امانت اس کے سامنے کھڑی ہے اور اسے ہر قیمت پر بچانا ہے۔ اور میں اسی نقطے پر واپس آؤں گی۔ اس کا مشورہ، اس بچے کو فوراً واپس بھیج دیں، کہیں رومی اور یہودی اسے پہچان کر نقصان نہ پہنچا دیں، اس دور کی خطرناک حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بحیرہ کا رد عمل ہمیں بتاتا ہے کہ آخری نبی کی آمد کی توقعات صرف ایک خواب نہیں تھیں، بلکہ ایک سیاسی دھماکے کا پیش خیمہ تھیں۔ مختلف گروہ اس نبی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے یا اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ بحیرہ نے اس بچے میں الہی نشانی بھی دیکھی اور ایک شدید سیاسی خطرہ بھی۔ اس کی وارننگ اس سفر کے انسانی اور تاریخی پہلو کو مزید گہرا کرتی ہے۔ لیکن یہ خطرہ تو آگے جا کر اور بھی واضح ہو گیا ہے نا۔ جب قافلہ شام کے دارالخلافہ غالباً بصرہ پہنچا تو وہاں صرف ایک راہب نہیں بلکہ پورا شہر اور ان کا سب سے بڑا عالم نستورہ منتظر تھا۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے واقعہ سے شروع ہو کر ایک بڑے عوامی اعلان تک پہنچ رہی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو پورا شہر روشن ہو گیا، جیسے 14ویں کا چاند اتر آیا ہو۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس نورانی چہرے والے بچے کو دیکھنے جمع ہو گئے۔ یہ بحیرہ کے انفرادی تجربے سے بہت آگے کی بات تھی۔ میں اس واقعے کی ایک اور تشریح پیش کروں گی۔ ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت اور پرکشش نوجوان کی آمد کسی بھی شہر میں تجسس پیدا کر سکتی ہے، لیکن نستورہ کا رد عمل اہم ہے۔ وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم تھا۔
وہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہا، آپ کو دیکھتا رہا۔ وہ بھی بحیرہ کی طرح تصدیق کے عمل سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی مہر نبوت دیکھنے کی درخواست کی، اور تصدیق کے بعد اس نے ابو طالب کو کیا کہا؟ خبردار، آئندہ نہ اسے کبھی مکہ سے باہر لانا اور نہ کسی کو یہ مہر نبوت دکھانے دینا۔ یہ بھی وہی خوف، وہی سیاسی وارننگ ہے جو بحیرہ نے دی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خطرہ کتنا حقیقی تھا۔ آپ اسے صرف خطرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، میں اسے تصدیق کے طور پر دیکھتا ہوں۔ عیسائی دنیا کے سب سے بڑے عالم کی طرف سے یہ گواہی تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے، اور اس کی برکت صرف روحانی نہیں تھی، عملی بھی تھی۔ جو تجارتی سامان عام طور پر 1 مہینے میں بکتا تھا، وہ صرف 3 دن میں بک گیا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی برکت تھی۔ یہ واقعات اس سفر کے الہی مقصد کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک بچے کو بچانے کا سفر نہیں تھا، بلکہ دنیا کو ایک پیغام دینے کا سفر تھا۔ لیکن یہ پیغام ہر کسی تک ایک جیسے نہیں پہنچ رہا تھا۔ ذرا اس آخری واقعے پر غور کریں جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب قافلے کے کچھ لوگ جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا، شہر سے باہر ایک اور راہب سے ملے، اس راہب نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے قافلے میں بنو ہاشم کا کوئی ہے؟ جب انہوں نے انکار کیا تو وہ مایوس ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی خاص قبیلے اور نسب کے فرد کا منتظر تھا۔ یہ اس دور کی قبائلی سیاست کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، اور جب اسے بعد میں بتایا گیا کہ یتیم عبد المطلب قافلے میں موجود ہے تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تڑپ اٹھا، پکارا کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا، اور بھاگ کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گیا۔ یہ ایک اور آزاد گواہی ہے۔ ایک ہی سفر میں 3 مختلف مقامات پر 3 مختلف اہل کتاب علماء ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نشانیاں اتنی واضح تھیں کہ کوئی بھی صاحب علم انہیں پہچان سکتا تھا۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہی کہ ان کی پہچان حقیقی تھی، لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ پہچان ان کے اپنے تاریخی اور مذہبی پس منظر کی پیداوار تھی۔ وہ ایک پیشین گوئی کی تکمیل دیکھ رہے تھے جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اس راہب کا یہ کہنا کہ یہی اللہ کی حجت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آقا ہے، ایک ایسے شخص کا رد عمل ہے جس کی پوری زندگی ایک انتظار میں گزری ہو۔ یہ واقعات الہی مداخلت کے ساتھ ساتھ انسانی تاریخ، مذہبی عقیدے اور قبائلی سیاست کے سنگم کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اس کہانی کی اصل خوبصورتی اسی پیچیدگی میں ہے۔ آخر میں اپنی بات کو یوں سمیٹوں گا کہ اس سفر کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک واضح تصویر ابھرتی ہے۔ بادل کے سائے سے لے کر پانی کے چشموں تک، کھانے میں برکت سے لے کر 3 بڑے عیسائی علماء کی گواہیوں تک، یہ واقعات کا ایک ایسا مربوط سلسلہ ہے جو اسے کسی بھی عام تجارتی سفر سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ یہ شواہد بتاتے ہیں کہ جناب ابو طالب ایک محافظ ضرور تھے، لیکن وہ انجانے میں ایک بہت بڑے الہی منصوبے کا حصہ بن گئے تھے، جس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جس کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے۔ انداز کر دیں تو ہم کہانی کا ایک بہت اہم حصہ کھو دیں گے۔ جناب ابو طالب کی محبت اور خوف کی کشمکش، ایک کم سن بچے کا پہلی بار گھر سے دور سخت ترین حالات کا سامنا کرنا اور مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے لوگوں سے ملنا، یہ تمام تجربات ایک نبی کی شخصیت کی تعمیر میں بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ معجزات کی روایتیں اس تجربے کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، لیکن اس کہانی کی جڑیں انسانی رشتوں، تاریخی حقیقتوں اور اس دور کے شدید سماجی تناؤ میں پیوست ہیں، اور انہیں سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سفر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا، چاہے ہم اسے الہی نشانیوں کے ظہور کے طور پر دیکھیں یا ایک نوجوان کی شخصیت کے بننے کے عمل کے طور پر۔ بالکل، اور شاید سچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ ان مختلف زاویوں پر غور کرنے سے ہی ہم اس واقعے کی گہرائی اور اس کے اصل پیغام کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس مواد میں غور و فکر کے مزید کئی پہلو باقی ہیں۔